عزیز طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے ہفتے ہم نے غلام عباس کے شاہکار افسانے اوور کوٹ کے نصف حصے کا مطالعہ کیا تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک فیشنیبل نوجوان اوور کوٹ پہنے، سر پر ہیٹ اور ہاتھ میں چھڑی لیے مال روڈ سے چیئرنگ کراس کی طرف مٹر گشت کرتا ہوا ایک سنیما ہال، موسیقی کے آلات کی ایک دکان، ایک بک سٹال اور آخر میں قالین کی دکان میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے ایک پر اسرار مسکراہٹ لیے واپس نکلتا ہے۔ اب آگے۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اتنا کچھ چل لینے کے بعد اس کو تکان محسوس ہوئی تھی، نہ اکتاہٹ۔ یہاں پٹری پر چلنے والوں کی ٹولیاں کچھ چھٹ سی گئی تھیں اور ان میں کافی فصل رہنے لگا تھا۔ فصل مانے فاصلہ، ٹکڑا، حصہ۔ اس نے اپنی بید کی چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی اور چھڑی زمین پر گر پڑی۔ اوہ سوری کہہ کر وہ زمین پر جھکا اور چھڑی کو اٹھا لیا۔ نوجوان نے شام سے اب تک اپنی مٹر گشت کے دوران میں جتنی انسانی شکلیں دیکھی تھیں ان میں سے کسی نے بھی اس کی توجہ کو اپنی طرف منعطف نہیں کیا۔ منعطف، لوٹنے والا، پھرنے والا۔ وہ اپنے حال میں ایسا مست تھا کہ کسی دوسرے سے اسے سروکار ہی نہ تھا۔ سمجھتے ہیں پہلے اتنا۔ قالین کی دکان سے نکلنے کے بعد وہ اس جگہ پہنچا جہاں ہائی کورٹ کی عمارتیں تھیں۔ اتنا چلنے کے باوجود نہ تو وہ تھکا تھا نہ اکتایا تھا۔ فٹ پاتھ پر چلنے والے یہاں پر اب ذرا فاصلے سے دور دور سے چل رہے تھے۔ اس نے اپنی چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی ناکام کوشش کی اور اس لیے چھڑی گر گئی، اور چھڑی گرنے پر جب وہ اسے اٹھانے لگا تو ایک بار پھر انگریزی زبان یا انگریزی لفظ کا استعمال کر کے چھڑی اٹھائی۔ اپنی آوارہ گردی کے دوران اب تک اس نے جتنے لوگوں کو بھی دیکھا ان میں سے اب تک اسے کوئی قابل توجہ نہیں معلوم ہوا تھا، یا شاید اسے کسی سے سروکار ہی نہ تھا۔ ابھی اس نے آدھی ہی سڑک پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ہوئی ایک لوری پیچھے سے بگولے کی طرح آئی۔ بگولا گرد باد کو کہتے ہیں۔ جب ہوا کہیں خلا پانے کی وجہ سے چکرا کر بلند ہوتی ہے تو اسے بگولا کہتے ہیں، اور اسے روندتی ہوئی میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی۔ لوری کے ڈرائیور نے نوجوان کی چیخ سن کر پل بھر کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی، پھر وہ سمجھ گیا کہ کوئی لوری کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوری کو لے بھاگا۔ دو تین راہگیر جو اس حادثے کو دیکھ رہے تھے شور مچانے لگے کہ نمبر دیکھو، نمبر دیکھو، مگر لوری ہوا ہو چکی تھی۔ اتنے میں کئی اور لوگ جمع ہو گئے۔ ٹریفک کا ایک انسپکٹر جو موٹر سائیکل پر جا رہا تھا رک گیا۔ نوجوان کی دونوں ٹانگیں بالکل کچلی گئی تھیں، بہت سا خون نکل چکا تھا اور وہ سسک رہا تھا۔ فوراً ایک کار کو روکا گیا اور اسے جیسے تیسے اس میں ڈال کر بڑے اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ جس وقت وہ اسپتال پہنچا تو اس میں ابھی رمق بھر جان باقی تھی۔ رمق، بقیہ جان، تھوڑی سی جان، آخری سانس۔ اس اسپتال کے شعبہ حادثات میں اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان
اور 2 نو عمر نرسیں مس شہناز اور مس گل ڈیوٹی پر تھیں۔ جس وقت اسے اسٹریچر پر ڈال کے آپریشن روم میں لے جایا جا رہا تھا، ان نرسوں کی نظر اس پر پڑی۔ اس کا بادامی رنگ کا اوور کوٹ ابھی تک اس کے جسم پر تھا اور سفید سلک کا مفلر گلے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے کپڑوں پر جا بجا خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ کسی نے ازراہ درد مندی اس کی سبز فیلٹ ہیٹ اٹھا کر اس کے سینے پر رکھ دی تھی تاکہ کوئی اڑا نہ لے جائے۔ شہناز نے گل سے کہا، کسی بھلے گھر کا معلوم ہوتا ہے بیچارہ۔ گل دبی آواز میں بولی، خوب بن ٹھن کے نکلا تھا بیچارہ ہفتے کی شام منانے۔ ڈرائیور پکڑا گیا یا نہیں؟ نہیں، بھاگ گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ وہ روڈ کراس کر ہی رہا تھا کہ بیچ سڑک میں ایک لوری جو اینٹوں سے بھری ہوئی تھی بڑی تیز رفتاری سے آئی اور اسے کچلتی ہوئی آگے نکل گئی۔ لوری کے ڈرائیور نے چیخ سنی، ایک پل کے لیے گاڑی کی رفتار بھی کم کی، لیکن اس بات کا یقین ہوتے ہی کہ کوئی اس کی ہی لوری کی لپیٹ میں آیا ہے، اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نکل گیا۔ راستہ چلنے والے 2-3 لوگوں نے شور بھی مچایا کہ لوری کا نمبر نوٹ کیا جائے، مگر کوئی ایسا نہ کر سکا کیونکہ لوری اب تک غائب ہو چکی تھی۔ کئی اور لوگ جمع ہو گئے۔ ایک ٹریفک انسپکٹر جو موٹر سائیکل پر سوار ادھر سے گزر رہا تھا رک گیا۔ فوراً ایک کار کو روک کر اسے کسی طرح سے اس میں ڈال کر ہسپتال روانہ کیا گیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں بری طرح کچل گئی تھیں، جس کی وجہ سے بہت سارا خون بہہ چکا تھا۔ جس وقت وہ ہسپتال پہنچا، اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ ہسپتال کے شعبۂ حادثات میں اس وقت ڈاکٹر جان اور مس شہناز اور مس گل یہ 2 نرسیں ڈیوٹی پر تھیں۔ اسٹریچر پر ڈال کر جب اسے آپریشن تھیٹر لے جایا جا رہا تھا تو ان نرسوں نے دیکھا کہ اوور کوٹ اور سفید مفلر اس کے جسم پر ہے جس پر خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ اس کا ہیٹ بھی اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے سے دونوں نرسوں کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ کسی امیر گھرانے کا نوجوان ہے اور بیچارہ ویکینڈ کی شام منانے نکلا تھا۔ ڈرائیور کے بارے میں گل نامی نرس پوچھتی ہے کہ وہ پکڑا گیا یا نہیں۔ جواب ملتا ہے، بھاگ گیا، جس پر اسے افسوس ہوتا ہے۔ آپریشن روم میں اسسٹنٹ سرجن اور نرسیں چہروں پر جراحی کے نقاب چڑھائے، جنہوں نے ان کی آنکھوں سے نیچے کے سارے حصے کو چھپا رکھا تھا، اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ اسے سنگ مرمر کی میز پر لٹا دیا گیا۔ اس نے سر میں جو تیز خوشبودار تیل ڈال رکھا تھا اس کی کچھ مہک ابھی تک باقی تھی، پٹیاں ابھی تک جمی ہوئی تھیں۔ حادثے سے اس کی دونوں ٹانگیں تو ٹوٹ چکی تھیں مگر سر کی مانگ نہیں بگڑنے پائی تھی۔ اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے سفید سلک گلوبند اس کے گلے سے اتارا گیا۔ اچانک نرس شہناز اور نرس گل نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بیک وقت ایک ہی وقت میں، سیم ٹائم۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتی تھیں؟ چہرے جو دلی کیفیات کا آئینہ ہوتے ہیں، جراحی کے نقاب تلے چھپے ہوئے تھے
اور زبانیں بند. نوجوان کے گلوبند کے نیچے نیک ٹائی، جسے ہم ٹائی بولتے ہیں، نیک ٹائی گلے میں باندھی جانے والی ٹائی، اور کالر کیا، سرے سے قمیص ہی نہیں تھی. اوور کوٹ اتارا گیا تو نیچے سے ایک بوسیدہ اونی سویٹر نکلا جس میں جا بجا بڑے بڑے سوراخ تھے. ان سوراخوں سے سویٹر سے بھی زیادہ بوسیدہ اور میلا کچیلا ایک بنیان نظر آ رہا تھا. نوجوان سلک کے گلوبند کو کچھ اس ڈھب سے گلے پر لپیٹے رکھتا تھا کہ اس کا سارا سینہ چھپا رہتا تھا. اس کے جسم پر میل کی تہیں بھی خوب چڑھی ہوئی تھیں. ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کم سے کم پچھلے 2 مہینے سے نہیں نہایا. البتہ گردن خوب صاف تھی اور اس پر ہلکا پھلکا پاؤڈر لگا ہوا تھا. سویٹر اور بنیان کے بعد پتلون کی باری آئی اور شہناز اور گل کی نظریں پھر بیک وقت اٹھیں. پتلون کو پیٹی کے بجائے ایک پرانی دھجی سے، دھجی مانے چیتھڑا، کپڑے کی لمبی پٹی جو شاید کبھی نیکٹائی رہے ہوگی. پتلون کو پیٹی کے بجائے ایک پرانی دھجی سے جو شاید کبھی نیکٹائی رہی ہوگی خوب کس کے باندھا گیا تھا. بٹن اور بکسوے غائب تھے. دونوں گھٹنوں پر سے کپڑا مسک گیا تھا اور کئی جگہ کھونچیں لگی تھیں. مگر چونکہ یہ حصے اوور کوٹ کے نیچے رہتے تھے اس لیے لوگوں کی ان پر نظر نہیں پڑتی تھی. اب بوٹ اور جرابوں کی باری آئی اور ایک مرتبہ پھر مس شہناز اور مس گل کی آنکھیں چار ہوئی. آنکھیں چار ہونا، آنکھوں سے آنکھیں ملنا. بوٹ تو پرانے ہونے کے باوجود خوب چمک رہے تھے مگر ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں کی جراب یعنی موزہ سے بالکل مختلف تھی. پھر دونوں جرابیں پھٹی ہوئی بھی تھیں. اس قدر کے ان میں سے نوجوان کی میلی میلی ایڑیاں نظر آ رہی تھیں. بلا شبہ اس وقت تک وہ دم توڑ چکا تھا. اس کا جسم سنگ مرمر کی میز پر بے جان پڑا تھا. اس کا چہرہ جو پہلے چھت کی سمت تھا کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا. معلوم ہوتا تھا کہ جسم اور اس کے ساتھ روح کی برہنگی ننگاپن اسے خجل کر دیا ہے. خجل مانے شرمندہ، نادم. اور وہ اپنے ہمجنسوں سے آنکھیں چرا رہا ہے. آنکھیں چرانا، نظریں بچانا، روگردانی کرنا، تجاہل عارفانہ کرنا. اس کے اوور کوٹ کی مختلف جیبوں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں وہ یہ تھیں: ایک چھوٹی سی سیاہ کنگھی، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک بجھا ہوا سگریٹ، ایک چھوٹی سی ڈائری جس میں نام اور پتے لکھے تھے، نئے گراموفون ریکارڈوں کی ایک ماہانہ فہرست اور کچھ اشتہار جو مٹر گشت کے دوران اشتہار بانٹنے والوں نے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے اور اس نے انہیں اوور کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا. افسوس کہ اس کی بید کی چھڑی جو حادثے کے دوران کہیں کھو گئی تھی اس فہرست میں شامل نہ تھی. آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر خان اور دونوں نرسیں اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھے. اسے آپریشن ٹیبل پر ڈال دیا گیا. گو کہ اس کی دونوں ٹانگیں بری طرح ٹوٹ چکی تھیں مگر ابھی تک اس کے سر کے بال سنورے ہوئے تھے. آپریشن کے لیے اس کے کپڑے اتارے جانے لگے. سب سے پہلے اس کا مفلر
اس کا مفلر گلے سے نکالا گیا کہ بیک وقت دونوں نرسوں کی نظریں ایک دوسرے کی طرف اٹھیں۔ باقی ان کے چہرے کا کیا ایکسپریشن تھا وہ نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ ان کے چہرے ماسک سے ڈھکے ہوئے تھے، اور چہرہ ہی تو دل کی کیفیات کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور وہ آپریشن روم میں موجود تھیں، اس لیے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں۔ لیکن کوئی بات ضرور تھی جس کی وجہ سے دونوں نے اچانک یوں ایک دوسرے کو دیکھا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ اس نوجوان کے مفلر کے نیچے نہ ٹائی اور نہ ہی کالر تھا، بلکہ اس نے شرٹ بھی نہیں پہنی تھی۔ اس کے اس بڑھیا اوور کوٹ کے نیچے ایک بوسیدہ اور پھٹا ہوا اونی سویٹر، اور اس سے بھی زیادہ پھٹا ہوا اور بے حد میلا بنیان تھا۔ اوور کوٹ کے نیچے شرٹ کے بجائے یہ دونوں چیزیں اس لیے نظر نہیں آتی تھیں کہ وہ مفلر اچھے سے لپیٹ کر رکھتا تھا۔ جسم پر بھی میل کی تہیں جمی ہوئی تھی، لیکن گردن خوب صاف تھی جس پر پاؤڈر بھی لگا ہوا تھا۔ سویٹر اور بنیان اتارنے کے بعد اب پینٹ کی باری آئی۔ دونوں نرسوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھا، کیونکہ پتلون بجائے بیلٹ کے ایک دھجی سے بندھی ہوئی تھی، پینٹ کے بٹن تک نہیں تھے، اور گھٹنوں پر پینٹ کا کپڑا پھٹا ہوا تھا۔ آج کل تو ایسا کپڑا فیشن بن گیا ہے، اور جگہ جگہ کھوچیں بھی لگی تھی۔ کسی کیل وغیرہ میں اٹک کر جو کپڑا پھٹ جاتا ہے اسے کھوچ لگنا کہتے ہیں۔ شاید اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کے گھٹنوں تک لمبے اوور کوٹ تلے کبھی کسی کی نظر ان سب پر نہیں پڑے گی۔ اب اس کے جوتے اور موزوں کی باری آئی۔ دونوں نے پھر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بوٹ تھے تو پرانے مگر خوب چمک رہے تھے، لیکن دونوں موزے دو الگ الگ رنگوں کے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جس میں سے اس کی میلی ایڑیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی وہ مر چکا تھا۔ اس کا جسم پہلے تو چت پڑا تھا، لیکن کپڑے اتارنے میں کروٹ کر دیا گیا تھا، اور اب اس کا مردہ جسم دیوار کی طرف کروٹ لیے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ شرمندہ ہو کر ان سب سے نظریں چرا رہا ہو۔ اس کے اوور کوٹ کی مختلف جیبوں سے کئی چیزیں برآمد ہوئیں، ایک چھوٹی سی کنگھی، ایک رومال، اور صرف 6.5 آنے 8 آنے یعنی 50 پیسے ہوتے ہیں، اس کی جیب میں 8 آنے بھی نہیں تھے۔ اس کی اس مسکراہٹ کا راز یہی تھا کہ اس کی جیب میں تو بہت ہی معمولی رقم تھی، مگر اپنے لباس، وضاحت اور ناز انداز سے یہ ظاہر کرتا پھر رہا تھا، مہنگی اشیاء کی دکان میں جا کر یہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت امیر ہے۔ اس کی جیب سے ایک بجھا ہوا سگریٹ بھی ملا، جو یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ سگریٹ بھی بڑی کفایت شعاری سے یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پیتا تھا، اور 1-2 کش لے کر بجھا کر جیب میں رکھ لیتا۔ اس کی جیب سے کئی پیمفلیٹس اور ریکارڈز کی وہ فہرست بھی ملی جو اس نے مٹر گشت کے دوران جمع کی تھی۔ اس کی ہر چیز تو موجود تھی، سوائے بید کی چھڑی کے جو حادثے کے دوران کہیں غائب ہو چکی تھی۔ نوجوان، جو بظاہر تو بڑا خوشپوش اور مالدار نظر آتا تھا، لیکن تھا بے انتہا غریب، اور اپنی غربت کو اس نے اوور کوٹ تلے ڈھانک رکھا تھا۔
وہ صرف لباس ہی انگریزوں والا نہیں پہنتا تھا بلکہ اپنے جذبات و احساسات کا اظہار بھی انگریزی زبان میں کرتا تھا۔ نو تھینک یو، پور لٹل سول اور اوہ سوری جیسے انگریزی الفاظ کے استعمال نے ظاہر کیا کہ وہ اور اس وقت کے کئی افراد انگریزوں سے کتنا مرعوب تھے۔ اب بھی ہمیں اس طرح کے کئی لوگ ہمارے ارد گرد ملیں گے جو ظاہری شان و شوکت اور دکھاوے کے لیے امیروں کی نقل کرتے ہیں۔ ایسا کرنے میں انہیں عارضی طور پر عزت تو ملتی ہے مگر بھید کھل جائے تو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے افسانے کے ذریعے مصنف ایسے لوگوں پر گہرا طنز کرتے ہیں۔ اس افسانے سے یقیناً آپ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا۔ چلیے اب اجازت چاہتی ہوں آپ سے، افسانے کی سرگرمیاں مکمل کر لیجئے گا۔ ہم پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔